حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر امت مصطفیٰ کو بخشنا نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ماہ رمضان المبارک عطا نہ کرتا۔ گویا خالق کائنات امت مصطفیٰ کو بخشنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے اتنی رحمتوں والا، بخششوں والا، مغفرتوں والا مہینہ عطا فرمایا ہے۔ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ یوں کہہ لیں کہ ماہ رمضان المبارک امت مسلمہ کے لیے بخشش لٹانے، مغفرت عطا کرنے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کی نعمت تقسیم کرنے کے لیے طلوع ہو رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اگر آپ یہ تلاوت کریں تو آگے ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہ آخر تک پڑھے تو اللہ فرماتا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم روزہ نہیں رکھ سکتے تو رخصت ہے بیماری والے کے لیے، مسافر کے لیے، کہ وہ ماہ رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ کر اپنی یہ رخصت استعمال کرتے ہوئے رمضان المبارک کے مہینے کے گزرنے کے بعد دوسرے دنوں میں وہ روزے رکھ سکتا ہے۔ لیکن وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم رخصت تو استعمال کرو، اللہ کی طرف سے اجازت ہے، لیکن بہتر کیا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ تم روزہ رکھو، تم روزہ رکھو، تمہارے لیے روزہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ حضرات گرامی قدر، رمضان المبارک کو اگر آپ جان لیں یا رمضان المبارک کی پہچان کر لیں تو پھر کوئی بندہ روزہ اس کا چھوڑ نہیں سکتا۔